کربلا کا وہ معرکہ اور کربلا کی وہ تاریخ آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور ایسی شہادت بیان ہوگی کہ جسے آسمان بھی نہ دیکھ سکا۔ ایسی شہادت کربلا میں ہوئی جس سے نکلتے ہوئے سورج دوپہر کے وقت میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنی آنکھوں سے سورج نے بھی برداشت نہ کیا۔ اور حسین کی وہ شہادت ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو ایسے وقت میں دوپہر کے ایام میں آسمان پر ستاروں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے دیکھا گیا۔ وہ شہادت امام علی مقام۔ بہرحال جمعرات کی شب جو گزری، عاشورہ کی رات ختم ہوتی ہے، 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے کہ 10 محرم کی قیامت نما صبح جب نمودار ہوئی تو سب سے پہلے حضرت امام علی جدہ علیہ السلام نے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز ادا کی۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا۔ یہاں پر رک کر کے ایک ضروری بات سنتے چلیں۔ شربت اور کھچڑی کو ہی محبت حسین سمجھ بیٹھا ہے۔ اصل پیغام جو امام علی مقام نے کربلا میں دیا تھا، غور سے سنیے گا یہ بس بات۔ امام علی مقام نے، یہ تو الگ بات ہے کہ عقیدت و محبت اپنی جگہ پر محمول ہے، ہمیں انکار نہیں ہے اس سے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر کے جو ہمیں سبق دیا تھا اور جو ہمارے لیے قابل غور بات تھی، امام نے فرما دیا تھا کہ اے میرے نانا کی امتیوں، میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ رہا۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، لیکن میری پیشانی سجدے سے خالی نہیں ہے۔ جو امام نے فرمایا تھا اور جو امام نے سبق دیا تھا وہ رب کی قربت اختیار کرنے کے لیے۔ تو آج کے ہمارا جو طبقہ پایا جا رہا ہے وہ ساری چیزوں کی محبت ہے اور ساری علامتیں سب اسی میں سمجھ بیٹھا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال جب صبح کی شفق نمودار ہوتی، حضرت امام حسین علیہ السلام نہایت خوشیوں و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی، پیشانیوں نے سجدے میں خوب مزے لیے اور زبان نے تسبیح و قرات کے خوب لطف اٹھائے، اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک لقمہ کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترا، ایک بھی لقمہ کسی کے حلق کے نیچے نہیں اترا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب 10 محرم کا سورج ان قریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کے بعد کسی کو ایک قطرہ پانی میسر نہ ہوا۔ ایسے لوگوں پر ظلم و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے، جن کو 3 دن تک بھوکا بھی رکھا گیا، پیاسا بھی رکھا گیا، اور اس کے باوجود 22,000 کا لشکر ان پر ظلم و تشدد اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لال اور علی و فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر کربلا بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور ایک تقریر فرمائی۔ حمد و ثنا کے بعد المختصر یہ سنیں آپ کہ شمر بدبخت نے آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، شمر لعین آپ کی تقریر میں مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بدتمیزی کو تو حبیب بن کر مظاہر نہ کیجیے۔ اسے سخت جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تو نہیں سمجھ پا رہا ہے حضرت امام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر اور حبیب کی گفتگو کے بعد امام علی مقام نے فرمایا، ہے لوگوں، اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے
تو کیا اس میں شبہ ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟ اس میں شک و شبہ ہے؟ امام نے جیسے اتنا فرمایا، خدا کی قسم پورب سے لے کر کے پچھم تک پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا، خدا کی قسم نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں اور نہ میں خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ ذرا غور تو کرو کہ میرے قدر پر تم کیسے آمادہ ہو گئے۔ امام نے فرمایا، ذرا غور تو کرو کہ تم میرے قدر پر کیسے آمادہ ہو گئے۔ بہرحال کسی مال ہلاک کیا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ بیان ہی فرما رہے تھے کہ قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے قرابت دار یعنی ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا نہیں کہو گے، تم محمد بن اشعث ہی کے بھائی تو ہو، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالفین کے ماننے کی پہلے ہی سے امید نہ تھی، مگر امام عالی مقام کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عمر بن سعد جنگ شروع کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو واقعی ان سے جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، خدا کی قسم ایسی جنگ کی جس میں سروں کی بارش ہوگی، ہاتھ قلم ہو کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، ان کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں۔ اس نے کہا، خدا کی قسم اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں ضرور منظور کر لیتا، مگر کیا کروں، تمہارے حاکم نہیں مانتا ہے۔ حر یہ سن کر وہاں سے ہٹ گیا۔ نواز رسول سے جنگ کے تصور نے اس کے بدن پر یہ کپ کپی طاری کر دی اور چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہوئے تو مہاجرین اور اسی کے قبیلے کا ایک شخص کہنے لگا، اور یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے کہ تمہارے چہرے پر پسینہ ہی پسینہ نظر آ رہا ہے، تم پر اس قدر خوف و ہراس کیوں غالب ہے؟ مجھ سے تو جب پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارے سوا کسی کا نام نہیں لیتا تھا، لیکن حر بتاؤ آخر یہ تمہارے پیروں میں لڑکھڑاہٹ کیسی ہے، آخر تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی کیسی ہے؟ اتنا کہنے کے بعد مجھ سے تو جواب پوچھا تھا کہ کوفہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں نے تمہارا نام لیا تھا کہ حر کے اتنا بڑا بہادر کوئی نہیں ہے، لیکن اے حر بتاؤ نا کہ تمہارے ہاتھوں میں کپ کپی کیسے طاری ہو گئی؟ حر ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پیر میں لڑکھڑاہٹ کیسے طاری ہو گئی؟ اتنا سننے کے بعد حر نے کہا کہ ذرا سنو، یہ نواز رسول سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں گا۔ حر کے جملے کو سننے کے بعد مگر جنت کسی چیز کے بدلے نہیں چھوڑوں گا، چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ اب ذرا سوچو، اگر حر کے جیسا سارے یزیدیوں بھی سوچنے ہوتے تو آج میرا امام بھی وہاں پر باحیات ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حر کے جیسا ذہن اگر یزید کا بھی بن گیا ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی آج جنت کا حقدار ہوتا۔ لیکن حر نے جیسے اپنا ارادہ بدلا، حر نے کہا کہ امام عالی مقام سے میں بغاوت نہیں کروں گا، امام عالی مقام سے میں لڑائی نہیں کروں گا، اگر میرے جسم میں برچھی لگائے جائیں میں برداشت کر لوں گا، اگر میرے بازو الگ کیے جائیں میں برداشت کر لوں گا، میرے سر کو تل سے جدا کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، میرے سر کو تل سے جدا کیا جائے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میں امام حسین سے بغاوت نہیں کروں گا، امام حسین کے خلاف میں نہیں جاؤں گا، امام حسین کے عشاق پر میں اپنی تلوار کو نہیں چلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا عرض کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ کر عرض کیا، کہا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گنہگار ہوں جس نے آپ کو واپس جانے سے روکا تھا، آپ مجھے معاف فرما دے۔ اتنا کہنے کے بعد راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس جگہ ٹہرنے پر مجبور کیا۔ قسم ہے خدا پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں ہرگز نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کی پیش کی ہوئی باتوں میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। वल्लाह अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग आपकी बात नहीं कबूल करेंगे तो मैं हर किसी का साथ ना देता। अब मैं अपने किए हुए पर शर्मिंदा हूँ। इतना कहने के बाद फिर इमाम आली मकाम के कदमों को पकड़ लेते हैं। इमाम आली मकाम के कदमों में जैसे हजरत हुर आते हैं और आने के बाद में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों से हजरत हुर को उठाया और उठाने के बाद अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया, क्या है हुर, तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, खुदा ताला की बारगाह में तौबा करते हो, अपनी जान आपके मेरे कदमों पर निसार करते हो। हुर ने कहा हाँ मैं निसार करता हूँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत हुर को उठाया और गले से लगाया, कहा आए हुर, अब ये भी सुन लो कि अगर तुमने सच्चे दिल से तुम मेरे आशिक बन चुके हो, मेरे शहदाई बन चुके हो, तो सुन लो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जहन्नम की आज़ाद फरमाएगा और मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। इमाम आली मकाम ने अपने गले से लगाया और लगाने के बाद अर्ज किया कि आपकी मदद के लिए मेरे घोड़े पर रहना उतरने से बेहतर है। अब मैं आखिरी वक्त ही में शहीद होकर घोड़े से उतरूंगा। और घोड़े पर सवार हो गए। हज़रत ने फरमाया, अच्छा तुम्हारा जी चाहे वही करो, खुदाए बंदे ताला तुम पर रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कूफियों का भी हुक्म सुनिए। इतना सुनने के बाद जंग की इब्तिदा कैसे होती है। अब आप देखें कि हज़रत हुर से यजीदियों ने कहा इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खता माफ कराने के बाद हुर फौरन मैदान करबला में आ गए और पहले आसानी आवाज में मुलायम अल्फाजों में कूफियों से कहा, लोगों हुसैन 3 बातें जो पेश करते हैं उनमें से किसी एक को तुम क्यों नहीं मंजूर कर लेते ताकि खुदा ताला तुमको उनके साथ जंग में मुब्तला होने से बचा ले। कूफियों ने कहा, हमारे सिपह सालार उमर बिन साद मौजूद हैं, इनसे बात करो। इब्ने साद ने कहा, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं ज़रूर मंजूर कर लेता। ये सुनकर हुर को गुस्सा आया और कहा, ऐ लोगों, ऐ कूफा वालों, खुदा ताला तुमको गारत करे, तुमने नवाज़े रसूल को बुलाया और जब वो आ गए तो तुमने उन्हें दुश्मन के हवाले कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुनने के बाद हज़रत हुर अपनी घोड़े को लगाते हैं और मैदान कारज़ार में तशरीफ ले आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और जैसे कि यहूदी नसरानी और मजूसी तक पहुंचते हैं तो आप देखें कि पानी से रोक दिया जाता है और उसके बाद में जो मामला पेश आता है, हज़रत हुर पर तीर से बारिश कर दिया जाता है और इस तरीके से तीर की बौछार की जाती है कि हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत हुर को इस तरीके से तीर मारा जाता है, इस तरीके से आप पर तीर की बारिश की जाती है कि हज़रत हुर ये देखकर तकरीर बंद कर दी, चूंकि अभी जंग बाकायदा शुरू भी ना हुई थी। और इतना कहने के बाद हज़रत हुर पर तीरंदाजी करते हुए हज़रत हुर को इस तरीके से मारा जाता है कि हज़रत हुर भी शहीद होते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत इमाम आली मकाम की तरफ से पहला भेजा हुआ यह आशिक था जो मैदान कारज़ार में शहीद हुआ। अब इसके बाद देखें आप कि जब जंग की इब्तिदा हो गई और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खेमे में और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ सबसे पहला तीर चलाने वाला कोई और बदबख्त नहीं था बल्कि उमर बिन साद ही था। और उसने यह ऐलान कर दिया था, कहा था, लोगों सुनो, इस बात को नोट कर लो कि इमाम हुसैन के साथियों पर जो सबसे पहला तीर चलाया गया है वो उमर बिन साद ने चलाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कहने के बाद में और हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों की शुजाअतें भी इतनी थी, बहादुरी भी इतनी थी कि अगर हम तफसीलन बयान करें उनकी शुजाअत और बहादुरी और करामतें तो कमा हक कहूँ हमारी उम्रें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन दास्तान करबला नहीं ख़त्म हो सकती है। क्योंकि दास्तान करबला वो दास्तान है कि जिसे सुनने के बाद आसमान फलक को भी आंसू गिर आए थे। दास्तान करबला वो दास्तान है जिसे सुनने के बाद अपने ही नहीं बल्कि गैरों के भी आंखें नम हो जाया करती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। करबला में इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथियों की वफादारी का ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा रहा है कि और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील इमाम आली मकाम से राह हक में सर कटाने की इजाज़त तलब करते हैं और कहते हैं कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और फरमाया, इमाम आली मकाम की बारगाह में आए और कहा, हमें भी अब करबला में जाने की इजाज़त दीजिए, हमें भी अब यजीदियों से, इन कूफियों से जंग करने की इजाज़त दीजिए। इमाम ने फरमाया, बेटा मैं कैसे इजाज़त दे दूँ। इतना कहने के बाद
جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں نکلا ہے، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ عرض کیا میں اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلہ کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ہوا میں تلوار چلتی رہی۔ آخر عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ! پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر ببر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہادروں کے زخمی کو اور کئی لوگوں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد اشکبار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور چڑھتی ہوئی اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مکہ کا وہ رہنے والا شہزادہ، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں، بے شک ہم ساری قبیلوں کے سردار ہیں، حسین تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! ان کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو خاک اور خون میں غلطہ دیکھ کر بے چین ہو گئے اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے، صفوں کو درہم برہم کر دیا، دشمنوں کے خون سے میدان کو لالازار بنا دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہنمی اور بشر بن سعد ہمدانی نے مل کر آپ کو بھی شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن عقیل شیر ببر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر نکالی، شمشیر سنا کے وہ جوہر دکھا دیے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیے۔ آخر میں عثمان بن عاصم جہنمی اور بشر بن سعد ہمدانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ فطرے کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرزندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد اب حضرت علی مشکل کشا کے فرزندوں کی باری آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ! حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اسما بنت خزاعہ کے وطن سے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر وہ بھی میدان کربلا میں آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ اب شہادت کا جوہر کون دکھاتا ہے، اب کون آتا ہے؟ وہ عاشقان دلبر شہنشاہ سمن، وہ کشتگان خنجرے درد و غم و محن پر خون پڑے تھے۔ دشت مصیبت ہیں اس طرح کہ صحن چمن میں پھول بکھرتے ہیں جس طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ! اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کربلا میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ کون حضرت قاسم؟ وہ قاسم جو حضرت حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ! ان کے بیٹے ہیں، ان کی عمر تقریباً 19 سال تاریخ میں بتائی جاتی ہے اور بعض تواریخ میں 18 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! ان کی شادی کا رشتہ امام علی مقام کی صاحبزادی سکینہ کے ساتھ طے ہو چکا ہے۔ وہ حضرت کی خدمت دستہ بستہ میں کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، بیٹے جیسے اتنا سنا کہ حضرت قاسم آ رہے ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور آنے کے بعد عرض کیا، کہا بابا حسین اب مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دی جائے، اب مجھے بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جائے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو سننے کے بعد امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور روتے ہوئے امام حسن کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حسن تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو۔ کہتے ہیں حسن تم میرے بھائی کی اکلوتی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مقتل میں بھیجوں؟ ذرا سننے کے بعد کہا تم میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی نشانی ہو، اور کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہوتے ہوئے تلواروں کے برچھیوں کے لگتے ہوئے میں دیکھ سکتا ہوں۔ عرض کیا چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے، ورنہ اگر کل قیامت میں بابا حسن نے مجھے پوچھ لیا یا نانا حضور نے مجھے پوچھ لیا کہ تیرا چچا حسین کربلا میں تنہا لڑتا رہا، تو کیوں زندہ واپس چلا آیا، تو کیوں اپنے بابا حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اب ہاتھ باندھ کر کے اپنے بابا حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے
اور کہتے ہیں چاچا حسین اب مجھے سوئے مقتل کی جانب جانے دیجیے، اب عرض کر رہے ہیں جانے دیجیے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹے رو رو کر کے آنکھیں اشکبار ہو گئی ہیں۔ بیٹی سکینہ جیسے دیکھتی ہے باپ کے چہرے کو تو بیٹی سکینہ دہاڑے مار کے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی زینب دیکھو نا ابا حسین کس طریقے سے رو رہے ہیں، اس طریقے سے رو رہے تھے کہ آنکھیں تو چھوڑو آپ کے ریش مبارک سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹے حسن تم میرے بھائی ہو، بیٹے حضرت مجتبیٰ میں تم کو کیسے جانے دوں، میں تم کو کیسے جانے دوں۔ بار بار سمجھانے کے باوجود آپ نہیں مانے اور نہ ماننے کے بعد دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان کربلا میں آئے ہیں تو ایسا معلوم ہوا ہے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں جب اس چلچلاتے ہوئے دھوپ میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے حیدری جوش و ترار میں اپنے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری کی جوش و طاقت و قوت کے ساتھ میں اپنے گھوڑے کو لگاتے ہوئے جیسے میدان کربلا میں آئے تو یہ کسی حسینی کا بیان نہیں ہے بلکہ حسین کے باغی یزیدیوں کا بیان ہے کہ جب حضرت قاسم میدان کربلا میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میدان کربلا میں کوئی چاند کا ٹکڑا چمک رہا ہو۔ اس طریقے سے جب آپ اس شان میں آتے ہیں اب یہ چاند کا ٹکڑا کس کے ہاتھوں شہید ہوگا، یہ چاند کا ٹکڑا بکھرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی بلکہ صرف ایک پیرہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش کے میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا اے دین کے دشمنوں سنو، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں۔ بڑے جوش و تکرار کے ساتھ نے کہا اے دشمنوں سنو، میں قاسم بن محمد حسن بن محمد علی ہوں۔ ارے میں تو اس علی کا بیٹا ہوں جسے تم دیکھنے کے بعد اتنا گھبرا گئے ہو۔ اگر میرے پاپا علی آ جاتے تو پھر تم پر کیسی ہیبت طاری ہو جاتی۔ میں تو اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ میں تو اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس کو اپنے پنجوں میں پکڑ لیتے تو بغیر علی کی اجازت کے وہ چھوٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ بہرحال نہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا جسے میرے مقابلے میں آنا ہے آؤ۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزت سے کہا کہ اس کے مقابلے میں جاؤ، اور اس نے کہا میں ہرگز نہیں جا سکتا بچے کے مقابلے میں۔ کہا بچے کے مقابلے میں ہرگز نہیں جا سکتا میں، یہ ہماری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا تم اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، انہیں بچہ نہ جانو۔ یزید بھی مانتا تھا حسین کو، یزید بھی جانتا تھا علی کو کہ ان سے تنہا نہیں نپٹ پاؤ گے کیونکہ ان کی رگوں میں کسی اور کا خون نہیں دوڑ رہا ہے بلکہ ہاشمی گھرانے کا خون دوڑ رہا ہے۔ ان کے رگوں میں حسین ابن علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کہتے ہیں اے ارزت تو بچہ سمجھ کر کے یہ نہ سوچ کہ یہ بچہ ہے بلکہ یہ جانو کہ یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے۔ ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس نے کچھ کہا، اس نے کہا کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارزت کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے پار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزت کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا اور آپ نے پہلے ہی بار میں نیزہ مار کر اسے بھی جاننے میں پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غضب و غضب میں بھرا ہوا آگے بڑھا، گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے ہیں، یہ دیکھیں اہل بیت اطہار کو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اطہار ہیں، گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے ہیں، یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، یہ اہل بیت
نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت قاسم نے کہا البتہ ہم تجھے تیرے بھائی کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر کے 2 ٹکڑے کر دیا، اور اب ارسد کا چوتھا بیٹا شیرے کی طرح گرفتہ ہوا، حضرت قاسم پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارسد کے 4 بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا ہے، اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکار کر کے کہتا ہے لڑکے تیار ہو جا، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ارسد ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقتور پہلوان ہو سکتا ہے، اوروں کے لیے تو طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا کیا؟ ارے ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ بھی حیثیت نہیں رکھا کرتا ہے۔ قاسم نے فرمایا، یہ سننے کے بعد وہ اور آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے بار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی تیز دھار آپ نے بھی نیزے سے بار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ باری ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد آپ نے ہنس کر فرمایا تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارسد غصے سے بھر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا الحرب خداۃ کے پیش نظر فرمایا ارسد حضرت قاسم فرما رہے کہ گھوڑے کی زین بھی کسنے کا طریقہ نہیں رکھتا ہے تو۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑوں کی زین کسنے لگا تو اس وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، اور شاعر نے کہا کہ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سرنگوں ہو کر تکبر گیا زخموں کے رستے موج خوں ہو کر۔ یہ سننے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسد کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جس گھوڑے سے وہ آیا تھا اسی گھوڑے پر حضرت قاسم سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا یا عماہ العطمش یا عماہ العطش 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 العطش۔ جملہ کہنے کے بعد کہا چچا جان پانی پلائیے، چچا جان پانی پلائیے۔ 3 مرتبہ جیسے یہ جملہ کہا اور آپ نے کہا چچا جان اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دور اور صبر کرو، ان قریب تم نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پیو گے اور اس کے بعد تمہیں کبھی زندگی میں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹے۔ ابن سعد نے کہا اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا آپ اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر میں لے لیا اور اس گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں سیس بن سعد نے آپ کے سین مبارک پر ایسا وار کیا، ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور فرمایا یا عماہ ادرکنی، پکارا یعنی ہے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ کہا ہے چچا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ نے ان کے سر کو گود میں لے لیا، چہرے عبر سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام پاک کی گود پاک میں رکھ کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے یکی بات دی کرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کربلا میں آئے۔ اسی طریقے سے
حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، حضرت عون محمد بھی آئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا حضور مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت ہے۔ امام علی اکبر فرماتے ہیں آپ کے بڑے بیٹے کہتے ہیں ابا حضور اب مجھے بھی میدان کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام علی مقام کے سامنے اپنے لخت جگر نور نظر شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ سے اپنے فرزند ارجمن پر ڈالی اور فرمایا بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیرے سے چھڑنے ہونے والی اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ۔ آپ امام علی اکبر سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر بیٹے تم نہ جاؤ میدان کارزار میں، نہ جاؤ اس جگہ پر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کہتے ہیں، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام علی مقام نے فرمایا تم نہ جاؤ، تم وہاں پر نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد امام علی مقام نے فرمایا مجھے شہید کرنے پر یہ پھر کسی سے تعرض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، مجھے بھی بہشت بری میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی حد اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنی اولاد کو جگہ پر رکھ کر کے تصور کیجئے نا میرے یارو، ذرا آپ تصور کریں کہ ایک ماں ہوتی ہے مسلسل 17 سال تک 18 سال تک یا 15 سال تک جس بچے کو اپنے خون سے اپنے دودھ سے خون کی شکل میں پلا کر کے جب جوانی کی پروان کو چڑھاتی ہے، اور جب وہی اولاد آپ کو تنہا چھوڑ کر کے آپ کو اکیلا چھوڑ کر کے جب اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے تو آپ پر کیا بیتی ہوگی؟ ہم پر کچھ بھی نہ بیتے گی، لیکن آپ ذرا سوچو نا اگر ہماری ایک اولاد چلی جاتی ہے تو ہمارا چین و سکون قرار غائب ہو جاتا ہے۔ اور کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام نے صرف علی اکبر کو ہی نہیں کھویا ہے، امام علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر صرف امام قاسم کو ہی نہیں کھویا ہے، امام علی اصغر کو بھی نہیں کھویا ہے، امام عون محمد کو ہی نہیں کھویا ہے، بلکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اصغر کو لاش کو بھی اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، امام علی اکبر کے بھی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، امام قاسم کے بھی لاش کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے، اور اٹھانے کے بعد لوگوں کو یہ پیغام دے دیا اور بتا دیا، کہا ہے میرے نانا کی امتیوں اگر میرے نانا چاند کے دین کی خاطر اگر چاند کی ضرورت پڑے تو چاند کو دے دینا، اگر مال کی ضرورت پڑے تو مال کو دے دینا، لیکن جس دین کی خاطر آج میں اپنا کنبل اٹھا کر کے جا رہا ہوں اس دین پر کبھی حرب بھی نہیں آنے دینا، اس دین پر کبھی کوئی حرب بھی نہیں آنے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ کے بیٹے آپ کے صاحبزادے گڑگڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابا حضور اب مجھے جانے دیجیے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے وہ یزیدی جو ہے نا وہ میرے خون کے پیاسے، مجھے جانے دو بیٹا۔ عرض کرتے نہیں ابا حضور آپ سے پہلے میں جاؤں۔ نہ کہنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دیتے اور حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دستے مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پٹکا باندھا، تلوار حمائل اور نیزہ اپنے دستے اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا، اور بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیوی یوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرے زیبا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں کا آرا کا خطبہ پر حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں کا آرا خطبہ پڑھ رہا تھا، جس کا روح تابا حبیب کبریا کے جلوے زیبا کی یاد دلا رہا تھا، تو میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اسد اللہ شیر نے صف اعداء کی طرف نظر کی اور فرمایا اے یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں۔
کہا یزیدیو جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کی دور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ نے فرمایا ہے ظالمو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اس سے میدان میں بھیجو، اور زار رسول اللہ ہی دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ، مگر کسی کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، کس کے دل میں تاب و تبا تھی کہ تنہا شیر ضیاء کے سامنے آتا۔ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر کا کائی کی طرف بڑھتا چلا گیا، ایک بار میں کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا، کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکتے تو اس منتشر کر دیا، کبھی پلٹ کر فوج کے میسرا پر جھپٹتے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر میں لڑتے لڑتے پیاس کی شدت سے جب آپ بے قرار ہو گئے ہیں تو آپ پلٹ کر ایمان یا ابناہ العطش یا ابناہ العطش یا ابناہ العطش کہا ابا جان اپنی زبان کو چسایا کرتے تھے، آج تو میری زبان کو چوس کر کے لے تو اپنی پیاس کو بجھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اکبر کو لیا اور لینے کے بعد اپنی زبان کو امام علی اکبر کے منہ میں ڈالا۔ امام علی اکبر چوستے رہے، اس کے بعد میں پھر سوئے مقتل کی طرف چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکار اٹھے، کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن سیس پہلوان سے کہا بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر میں ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا، پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے شہزادے کو آپ دیکھیں کہ آخری ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر کے حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ پر بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن ناظرین زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور چمرستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا یا بناہو ادرکنی، اے ابا جان میری خبر فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد امام علی مقام کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بہت کم عمر میں تھے، شیرخوار ہے، پیاس سے بے چین ہے، تشنہ کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی کبھی اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اگر ان واقعات کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تو صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ دل بھی رویا کرتا ہے اور یہی آواز نکلتی ہے یزیدیوں آخر تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا۔ وہ جوان تھے،
حضرت قاسم کو شہید کیا، وہ جوان تھے، لیکن ایک چھوٹے سے ننھے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ایک چھوٹے سے ننھے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ صرف ایک بوند پانی کا قطرہ ہی تو مانگا تھا نا، ایک بوند پانی کا قطرہ نہ دے سکے تو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، اور جیسے ہی بچے کے رونے کی اور بلبلاہٹ کی آواز کو سنتے ہیں تو خیمے میں دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت علی اصغر اپنی زبان کو باہر نکال کر کے پاؤں کو پٹک پٹک کر کے رو رہے ہیں، اور اس طریقے سے آہو بگا کی آواز آ رہی ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے کے بعد ماں آ گئی، گود میں لیے امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کہا میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی ہے، اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے، اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ پاش ہو جاتا ہے، کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس بچے کی آواز کو سننے کے بعد ایک کام کیجئے نا، آپ اس بچے کو لے کر کے جائیے، ہو سکتا ہے ان پتھر دل، ان سنگ دلوں کو اس بچے کو دیکھ کر کے رحم آ جائے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، ہے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے، تم نے میرے علی اکبر کو شہید کر دیا لیکن میں خاموش رہا، تو نے میرے قاسم کو لے لیا لیکن میں خاموش رہا، لیکن میرے اس چھوٹے سے بچے پر تو رحم کھاؤ، میرے نانا کے کلمہ پڑھنے والے ہو نا تم، میرے قاسم کو تم نے بھوکے پیسے مار دیا، میں صبر و تحمل کا پیمانہ پیش کرتا رہا، لیکن اس میرے چھوٹے سے لال کو پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، اپنی زبان کو بار بار باہر نکال رہا ہے، خیمے والوں کو دیکھا نہیں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام علی مقام اپنے ہاتھوں میں علی اصغر کو لے کر کے گئے تھے پانی مانگنے کے لیے، لیکن اتنے وہ ظالم یزیدی تھے، اتنے جابر یزیدی تھے کہ ان کی آنکھیں تو دور کی بات ہے، دل بھی نہیں بسیجا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی چند گھونٹ طلب کر رہا ہوں، یہ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، میں اس بچے کو تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو، دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے، اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو۔ علی مقام کی اس تقریر کا ظالمانہ سنگ دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پانی کے بجائے ایک بدبخت آدمی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایک ایسا نشانہ باندھ کر یزیدیوں کی طرف سے مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام کے بازو میں بے بس ہو گیا۔ او یزیدیوں، تم نے امام حسین کے چھوٹے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑا، امام علی اصغر کی چلچلاہٹ تمہیں سنائی نہ دی، امام علی اصغر کی بلبلاہٹ تمہیں سنائی نہ دی۔ ارے کم سے کم تم نے حسین کے جتنے گھرانے والے تھے سب پر ظلم و ستم کیا، لیکن ننھے سے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ حضرت امام نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ نکلا، ابلنے لگا۔ بچے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بشیر خار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام نے حضرت بری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، بارگاہ خدا بندی میں عرض کی، الہ عالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگا لیا، اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا پیارا بیٹا، میرے لگتے جگر، میرے نور نظر۔ ایک ماں جس طریقے سے اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، ماں نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو خون میں لہو لہان دیکھا، آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہا، او یزیدیو، تم نے پانی نہ دیا تھا تو کوئی بات نہیں، کم سے کم میرے بیٹے کو چھوڑ تو دیا ہوتا۔ نہ کہنے کے بعد میں ماں نے کہا کہ میرا پیارا بیٹا،
ایک مرتبہ اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنے کے بعد آپ ذرا سوچے نا کہ دیکھ رہے ہیں کہ علی اصغر کی روح پرواز کر گئی ہے لیکن ماں کی مقام کر رہی ہے اور رو کے کہتی ہے بیٹے ایک مرتبہ اپنی ماں کی سوئے کے پستان میں ذرا منہ تو لگا دو, میرے دل کو راحت مل جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کیسا امتحان ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر برداشت نہ ہوا اور کہا اپنے بیٹے کو جیسے ہی ان کی گود میں دیا اور آپ آہوزار میں کہتی ہیں اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو, اب تم کو اپنے سینے سے لگانا کبھی نصیب نہیں ہوگا. کہتے ہیں بیٹے علی اصغر ایک مرتبہ اپنی زبان کو کھولو بیٹا, ایک مرتبہ اپنے ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لو کیونکہ اب تم کو گلے لگانا دوبارہ نصیب نہیں ہوگا. ہائے افسوس پھول تو 2 دن بہار جاں فضا دکھلا گئے, حسرتین غنچوں پہ ہے جو بھی کھلے مرجھا گئے. اب کون بچا ہے کربلا میں, اب فقط تنہا ہے حسین. کون بچا ہے کربلا میں, اب اکیلے ہیں حسین. اب کون جائے گا یزیدیوں کے سامنے, تنہا ہے میرے حسین. اب کون خیمے والوں کی حفاظت کرے گا, تنہا ہے حسین. اب اس کے بعد میں حضرت امام صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں, کہتے ہیں ابا جان مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے. امام علی مقام نے فرمایا کہا بیٹے زین العابدین تمہیں ان سب کو لے کر کے مدینہ جانا ہوگا. اتنا کہنے کے بعد میں امام علی مقام اور جانے کے بعد میں آپ گئے اور نانا کا امامہ نکالا, اپنے سروں پر سجایا. اب یہ حسینی دولہا بھی نکل رہا ہے میدان کارزار. اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, سروں پر دستار مصطفیٰ سجایا, ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لیا, میدان کارزار میں آئے. زینب کو سمجھایا, سکینہ کو سمجھانے کے بعد گلے لگایا. خیمے والوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کیا جا رہا ہے بیٹے زین العابدین, سب کا خیال رکھنا. بیٹے زین العابدین یہ تمہاری ذمہ داری ہے, لے کر کربلا سے مدینہ لے کر کے جا. یہ کہنے کے بعد امام علی مقام رخصت ہوتے ہیں اور آپ جیسے ہی ذوالجناح پر سوار ہوئے, ذوالجناح آپ کے گھوڑے کا نام تھا. ذوالجناح پر سوار ہونے کے بعد آنکھیں تو اشک بہتی, کبھی خیمے کی جانب دیکھتے تو کبھی بیمار زین العابدین کو دیکھتے. آنکھیں رو رہی ہے اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ گھوڑے کو ایڑ لگائی. ایک مرتبہ ایڑ لگائی, گھوڑا چلنے کو تیار نہیں. 2 مرتبہ ایڑ لگائی, گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں. 3 مرتبہ ایڑ لگائی, گھوڑا اپنے قدم کو وہاں سے کھسکانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. امام علی مقام نے فرمایا ذوالجناح تو چلتا کیوں نہیں ہے, چل رہا ہے مقتل کی طرف. امام علی مقام کے جملے کو سننے کے بعد ذوالجناح نے کہا امام علی مقام آپ کہہ رہے ہیں کہ چلنے کے لیے, لیکن ذرا زمین پر بھی تو دیکھیے کون ہے. کہنے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی نیچے دیکھا تو گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ کے سکینہ پہ تحاشا روئے جا رہی ہے اور گھوڑے کو پکڑ کے کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا جان کو مجھ سے دور نہ لے جا. کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا جان کو مجھ سے دور نہ کر. تو کہاں لے کے جا رہا ہے میرے بابا جان کو, تو میرے بابا جان کو اس جگہ لے جا رہا ہے کہ اس سوئے مختل کی جرم میرے قاسم بھیا گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے ہیں, میرے علی اکبر گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے ہیں.
میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا ہے، مت لے کے جا میرے بابا جان کو نہ لے جا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہی ہے، تو گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر آئے، اور اتر آنے کے بعد اپنی بیٹی کو پردے کے بعد گلے لگا دیا، اور لگانے کے بعد خوب رویا، اور رونے کے بعد میں کہا بہن زینب اب میں جا رہا ہوں سوئے مقتل کی طرف، بہن زینب اب میں جا رہا ہوں اس کربلا کی طرف، اب میں جا رہا ہوں اس مقتل کی طرف کہ میرا بیٹا سوئے
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں موجود، وہ کیسے آپ سنتے چلے کہ جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ خاندان نبوت کے مقتولین میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں 72 آدمی شہید ہوئے، جنہیں اہل غازیہ میں سے بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کیا۔ بہرحال کربلا کے اس تپتے ریگزار میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر جور و جفا اور ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اور اس پر زمین و آسمان نے خون کے آنسو بہائے، کائنات پر تاریکی چھا گئی۔ اس المناک واقعے سے خود حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے کہ حضور کے سگے چچا تھے جو کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک تھے اور اہل مکہ کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اس لیے اہل مکہ کی شکست اور مسلمانوں کی نمایاں فتح کے بعد یہ جنگی قیدی کی حیثیت سے مدینہ طیبہ لائے گئے تھے۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت عباس کے متعلق آپ سنیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا، اور آپ کہتے ہیں میں نے جب حضور کو خواب میں دیکھا اور خواب میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بال گرد و غبار میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے بال پر گرد و غبار۔ سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا لاڈلا کربلا میں شہید ہوا ہے، میں کہیں اور سے نہیں آ رہا ہوں بلکہ صوبہ مکہ سے آ رہا ہوں، میں کہیں اور سے نہیں آ رہا ہوں بلکہ صوبہ کربلا سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یہ جو کچھ بیان ہوا یہ بھی آغاز باب تھا۔ ہم نے کہا نا کہ داستان کربلا وہ ہے کہ کما حق ہو، اگر ہم چاہیں بیان کرنے کے لیے تو ہماری عمر گزر سکتی ہے، ہماری عمر ختم ہو سکتی ہے، لیکن داستان کربلا کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما کر ہم تمام حضرات کو ان 72 نفوس قدسیہ کی فیض و برکات ہم پر جاری اور ساری فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔